گزشتہ جمعہ ہم سن رہے تھے کہ اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو یکم محرم الحرام یا حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی تھی، محرم کی 1 تاریخ کو۔ تو گزشتہ جمعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی زندگی اور ان کے زندگی میں آنے والے ان کے زہد اور تقوی، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کے دلوں میں جو خدا کی محبت، خدا کا خوف اور پیارے نبی کی محبت کیسی تھی، ان کی سیرت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص اور للہیت پر کچھ واقعات ہم سن رہے تھے۔ اصل میں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں جینے کا طریقہ آئے گا، اور اس طریقے پر ہم جئیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ان کے دلوں میں کیسا خدا کا خوف تھا اور اپنی مغفرت کی کیسی ان کو فکر رہتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ امیر المومنین تھے، جب وہ خلیفہ تھے، تو ایک مرتبہ رات میں وہ گشت کر رہے تھے رعایا کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے کہ لوگ کس حالت میں ہیں، سب صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ رات میں جب وہ چکر لگا رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر سے ایک بوڑھی اماں کے اشعار پڑھنے کی آواز آ رہی۔ اس دور میں کچے کچے گھر ہوتے تھے، تو گھر کے اندر کی آواز، وہ بوڑھی اماں کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ پڑھنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزر رہے تھے، اشعار سن کر وہیں کھڑے ہو گئے اور اشعار سننے لگے۔ وہ بوڑھی اماں جو اشعار پڑھ رہی تھی، وہ کتابوں میں لکھا ہے، میں اس کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی: درود و سلام نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر وہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، کل قیامت کے دن پیارے نبی کی رفاقت نصیب فرما، قیامت میں پیارے نبی کی صحبت نصیب فرما اور میری مغفرت فرما۔ ان کے اشعار، بہت سارے اشعار ہیں، وہ اشعار یعنی ان اشعار سے یہ پتہ چلتا تھا کہ ان کے دل میں اللہ کا کیسا خوف ہے، پیارے نبی کی کیسی محبت ہے اور اپنی مغفرت کی کیسی طلب ہے، یہ ان اشعار کے ذریعے پتہ چلتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تو بوڑھی اماں نے پوچھا کہ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں عمر بن خطاب۔ تو بوڑھی اماں نے پوچھا کہ عمر بن خطاب کا کیا کام ہے، کیوں آئے، کیا کام ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں ایک درخواست کرنی تھی، اس لیے میں آیا۔ دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہیں سامنے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگی آپ تکلیف کیوں اٹھائے، کیا بات ہے، کیوں آئے آپ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں آپ ابھی دعا کر رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، دعا کر رہی تھی، پیارے نبی پر درود و سلام بھیج رہی تھی اور اللہ سے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کل قیامت میں پیارے نبی کی رفاقت نصیب فرما، پیارے نبی کی صحبت نصیب فرما، اور آپ اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کر رہی تھی۔ تو میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں، وہ درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کریں، آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد کر لیں، آپ میرے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر! کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، امیر المومنین ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن اب
اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، وہ بھی مغفرت کے خواستگار ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری مغفرت ہو جائے، اس لیے وہ ایک بوڑھی اماں سے بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج اگر نمازوں کی تھوڑی توفیق مل گئی، تھوڑے صدقے خیرات اگر ہم کر دیے، تھوڑے اچھے کام اگر ہمارے ہاتھ سے ہو گئے، تو دل میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ مجھ سے اچھا کون ہے، مجھ سے نیک کون ہے، مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کون ہے، میرے سے زیادہ دیندار کون؟ اللہ اکبر۔ وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ رہتا تو عمر تم اس لائق تھے کہ اللہ تمہیں نبی بناتے، ان کو اپنے مغفرت کی کیسے فکر ہے، وہ اپنے آپ کو کس درجے میں دیکھتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں سے کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا کرو آپ تاکہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ آج ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ مجھ سے نافرمانیاں ہوتی ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے نبی کے طریقے چھوٹتے ہیں، مجھے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے غلطیوں کی معافی مانگنی ہے۔ اس کی توفیق اس لیے نہیں ملتی کیونکہ ہم نے یہ کبھی سمجھا ہی نہیں کہ میں غلط ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں میں جیسا بھی ہوں صحیح ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی تو وہ بوڑھی اماں دعا کرنے لگی، اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ جب اس نے دعا کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی وہاں سے واپس لوٹا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند، ان کے اوصاف کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کیسا خدا کا خوف تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ رات میں گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو گھر کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، چھوٹا بچہ رونے کی آواز۔ اب چھوٹے بچے کی رونے کی آواز سن کر ہر کوئی تڑپ جاتا ہے، ہر کسی کے دل میں رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے۔ وہ تو امیر المومنین تھے، ان کے دل میں تو رحم، ہمدردی، محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک بچے کی رونے کی آواز کو سن کر خاموش کیسے ہو جاتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر سے ہی آواز دیے اور پھر آواز دے کر کہا کہ بچہ رو رہا ہے، ذرا بچے کا خیال کرو، اسے کھلاؤ پلاؤ، اسے چپ کراؤ، ذرا دیکھو اسے کیا تکلیف ہے۔ یہ بول کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے۔ سامنے گئے جا کر گلی، دوسری گلی، پھر جب اسی گلی سے پھر گزرنا ہوا، پھر بچے کی رونے کی آواز۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کا بچہ رو رہا ہے، ذرا دیکھو اسے، اس کا خیال کرو، اسے اگر بھوک لگی ہے تو اسے کھلاؤ پلاؤ۔ پھر گزر گئے، پھر تیسری مرتبہ جب آئے تو دیکھا پھر آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بار کہنے لگے کہ غصہ آ گیا تھوڑا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر کہنے لگے کہ تم کیسی ماں ہو کہ بچہ اس وقت سے رو رہا ہے اور ابھی تک تم اس کو چپ نہیں کرا پائے، مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ عورت کو پتہ نہیں، دروازہ بند ہے، وہ گھر کے اندر ہے، یہ گھر کے باہر ہے، ان کو پتہ نہیں کہ گھر کے باہر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نہیں پتہ۔ وہ سوچ رہی ہیں کہ واچمین ہوں گے، وہ سوچ رہی ہے کہ داروغہ ہوں گے، نگران کے لیے جو صحابہ متعین کرتے ہیں رات میں ڈیوٹی کے لیے، وہ ڈیوٹی کے صحابی کوئی ہوں گے، وہ یہ سمجھ رہی تھی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ تم کیسی ماں ہو، بچہ تب سے رو رہا ہے اور تم اس کو چپ نہیں کرا رہی، تو وہ عورت کہنے لگی کہ شاید تم کو نہیں پتا، وہ عورت کہنے لگی شاید تم کو نہیں پتا کہ امیر المومنین نے جو بچے، جن بچوں کا دودھ چھڑا دیا گیا،
جن بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے ان بچوں کے لیے وظیفہ حکومت کی جانب سے ان کے کھانے پینے کی چیزیں وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن بچوں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے ان بچوں کا وظیفہ مقرر ہوتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے وظیفہ ہے، عورتوں کے لیے وظیفہ ہے، بوڑھوں کے لیے وظیفہ ہے، اور پھر جو بچے اپنے ماؤں کا دودھ چھوڑ چکے ہیں ان بچوں کے لیے وظیفہ ہے۔ تو میرا بچہ چھوٹا ہے، میرے بچے کو وظیفہ ملنا شروع ہو، اس لیے میں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی ہوں، دودھ چھڑانے کی عادت ڈال رہے ہیں۔ بچے کو بھوک لگ رہی ہے اس لیے بچہ رو رہا ہے، ابھی اس کی دودھ پینے کی مدت ہے، لیکن گھر میں حاجت ہے، ضرورت ہے، تو میں بچے کو دودھ چھڑانے کی عادت ڈال رہی ہوں، اس لیے بچہ رو رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ان کے دل کو ایسی یہ بات لگی، فوراً وہ روتے ہوئے واپس آ گئے۔ لیکن فجر کی نماز کے لیے جب آئے تو ان کے دل پر ایسا اثر تھا کہ نماز میں جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو رونے لگے، اتنا روئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اتنا ان کا دل جو ہے بھر گیا تھا۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دیے، اور خطبہ دے کر فرمایا کہ پتہ نہیں آج تک کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو وظیفہ مقرر کرنے کے لیے وقت سے پہلے دودھ چھڑا دیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی ماؤں نے دودھ چھڑانے کے چکر میں کتنے بچے بیمار ہو گئے ہوں گے، دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج سے میرا یہ حکم ہے، سارے جتنے گورنر تھے سارے گورنروں کو خط لکھ کر یہ حکم لکھ کر بھیجے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو، پیدائش کے بعد سے ہی، بچے کی برتھ کے بعد سے ہی بچے کا وظیفہ مقرر کر دو، اور عورتوں سے کہہ دو، ماؤں سے کہہ دو کہ کسی کو اپنے وظیفے کے لیے اپنے بچے کو دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پینے کی بچے کی جو مدت ہے وہ پوری مدت دودھ پلائے۔ وظیفہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے اس کی جو بھی خوراک ہے وہ حکومت سے جاری ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا 1450 سال پہلے کا وہی قانون آج دنیا کے ہر ملک میں ہر خطے میں یہ قانون پر عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ یہ جتنا ملک چلانے کے لیے جو جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے پولیس کا ایک جو ہے نظام ہے، ملٹری کا نظام ہے، یہ سارے قانون اور یہ چیزیں یہ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے تھے کہ اسی پر آج پوری دنیا پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کو یہ ساری چیزیں، یہ نظام کس نے دیے؟ ایمان والوں نے دیے تھے۔ کس نے دیے تھے؟ ایمان والوں نے دیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی آپ جائیں، جو فوجی ہیں، جو ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی بارڈروں میں رہتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں گشت کر رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ آواز یہ آ رہی تھی کہ وہ مناجات میں تھی، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ اگر تیرا ڈر خوف نہ ہوتا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتی، تیرے ڈر خوف نے مجھے گناہ سے روک رکھا ہے، اللہ تیرے ڈر خوف نے مجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کی نشاندہی کیے، بعد میں دوسرے دن پتہ کیے کہ کیا معاملہ ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ فوجی میں ہیں اور پھر بارڈر پر ہیں، کئی دنوں سے باہر ہیں، حکومت کی جانب سے وہ جہاد پر ہیں، میدان جہاد میں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ شوہر دور ہیں، اس لیے جو ہے دل برداشتہ ہو کر ایسی باتیں وہ اللہ سے کر رہی تھی۔
تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیے، گھر میں بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہ سکتی ہے؟ اب بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چونکہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، بڑی عمر کی تھیں، تو ان سے جب پوچھے تو حیا کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ایک حکم نافذ کرنا ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر زیادہ سے زیادہ کتنے دن اپنے شوہر کو چھوڑ کر رہ سکتی ہے جس کی عمر ابھی کم ہو؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے اپنے ابا کو فرمائی کہ 3 یا 4 فرمائی کہ زیادہ سے زیادہ ایک جو ہے جوان عورت اپنے شوہر کے بغیر 3-4 مہینے تک رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جتنے بھی صحابہ ملک کی حفاظت کے لیے ملک سے دور رہتے ہیں، بارڈر پر رہتے ہیں، وہ 4 مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی کرنا ان کے لیے لازمی قرار دیا۔ 4 مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی کریں گے، وہ ان کی چھٹی ہوگی، وہ گھر آئیں گے، گھر میں رہیں گے، بیوی بچوں سے ملیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے ہر 4 مہینے میں ایک مرتبہ چھٹی ان کے لیے لازم کریں۔ آج بھی وہ قانون ہے۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت مقام دیا تھا، بڑے منصف تھے، انصاف ان کی گھٹی میں، شریعت کے خلاف یا پھر جو ظلم کو وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ اپنا معاملہ ہو یا کسی اور کا معاملہ ہو۔ آج ہمیں اپنے معاملے میں تو انصاف چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کا معاملہ ہو تو جیسا بھی ہو اس بارے میں ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا مصر کا، جب وہ امیر المومنین تھے اس وقت مصر سے ایک شخص آیا اور آ کر اس نے یہ شکایت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مصر کے جو گورنر ہیں حضرت عمرو بن عاص، ان کے بیٹے کا اور میرا آپس میں گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا، گھوڑے کی ریسنگ، گھوڑے میں جو مقابلہ آرائی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے، اور ہمارا مقابلہ ہوا، مقابلے میں جیت گیا، گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں جیت گیا۔ تو میرے جیتنے کے بعد گورنر کے بیٹے وہ آئے اور آ کر کوڑے سے انہوں نے مجھے مارا، بلا وجہ انہوں نے مجھے مارا، تو اس لیے میں انصاف کے لیے آپ کے پاس آیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس مصری نے شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً خط لکھے مصر کے گورنر حضرت، اب دیکھو گورنر ہیں وہ، لیکن چونکہ امیر المومنین نیک تو گورنر بھی نیک، جب بڑا نیک ہوتا ہے تو چھوٹے بھی نیک ہوتے ہیں، گھر کا بڑا صحیح ہو، متقی پرہیزگار نمازی ہو، تو پھر اس گھر کے سارے چھوٹے افراد جتنے بھی ہوتے ہیں، گھر کے مرد احباب مستورات، سب کچھ نہ کچھ نیکی کا اثر ان کی زندگی میں آ ہی جاتا ہے، اس لیے بڑے کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ بڑا صحیح ہوگا، بڑا ہی کرپشن ہوگا تو پھر اس کے نیچے سارے اور کرپشن ہوں، بڑا خراب ہوگا، بڑا اگر اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا تو چھوٹے کہاں سے کریں گے؟ اس کی ماتحتی میں جو آ رہے ہیں وہ بھی، ان سے بھی جو ہے گناہوں سے بچنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ بڑا غلط ہے لیکن چھوٹے صحیح ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا صحیح ہے چھوٹے غلط ہو گئے، ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ درخت اگر سیدھا ہے تو اس کا سایہ بھی سیدھا ہے، درخت اگر ٹیڑھا ہے تو اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہے۔ میں نمازاں چھوڑ کو، میں آنکھوں کی حفاظت کرنا نہیں سو، میں وعدہ خلافی کر لے کو، میں جھوٹ بول لے کو، میرے بچے نیک متقی ہونا بولے تو بہت بڑی بیوقوفی ہو، میرے دوستاں اچھے ہونا بولے تو میرے سے بڑا بیوقوف اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک تھے، تو ان کے ماتحت جتنے تھے سب نیک تھے، اور پھر ان کی نیکی کے ایسے چرچے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملک شام کے گورنر، حضرت معاذ کون؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جن کو یمن بھیجتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ معاذ اب تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے جب تم وہاں سے آؤ تو میں مدینے میں نہ رہوں، حضرت معاذ بہت روئے، لیکن نبی کا حکم تھا، اس لیے دین کے خاطر پیارے نبی کے حکم پر دین کے کام کو لے کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن چلے گئے، وہاں لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، وہاں لوگ جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یمن بھیجے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی تربیت کیسی تھی۔ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سونے کے اشرفیاں دے کر ایک غلام کو بھیجے کہ جاؤ جا کر معاذ کو دے کر آؤ، یمن میں جو گورنر ہے معاذ ان کو دے کر آؤ، اور دیکھ کر آنا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ آج پیسوں کے لیے ہماری جتنی دین سے دوری ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہے، دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں میں، جس کی وجہ سے آج اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں، نبی کے سنتوں سے محبت نہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ دنیا کمانا فرض ہے، کماتے تھے، لیکن ان کے جیب میں ہوتی تھی، دل میں نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ 400 اشرفیاں سونے کی اشرفیاں لے کر آئے کہ حضرت امیر المومنین نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تو اسی وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کو بلائے اور پھر کاپی کھول کر کہنے لگے کہ فلاں محلے میں فلاں بیوہ کو یہ 20 اشرفیاں، فلاں محلے کے فلاں بیمار کو 10 اشرفیاں، ان کو وہ یتیم کو اتنا، یہ یتیم کو اتنا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسی وقت پورے اشرفیاں خالی ہوئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 اشرفیاں دے کر بھیجے کہ ملک شام جاؤ اور ان کو جا کر دے کر دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ بھی شام ہونے سے پہلے پورا تقسیم کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اتنا تقسیم کر رہے ہیں، ہم روزے سے ہیں، ہمارے گھر کے لیے آپ کچھ دے دیں، میرے لیے کچھ دے دیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ دیکھو کتنے بچے ہیں، دیکھا گیا تو صرف 2 اشرفیاں بچی تھی، فرمایا 2 اشرفیاں ان کو دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان دونوں کی رپورٹ لے کر حضرت عمر فاروق کے دربار میں وہ غلام آیا تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کیسی ان کے دلوں میں محبت تھی، امت کا درد تھا، امت کی فکر تھی، امت کا خیال تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج میرے عزیز ساتھیوں تقاضے آتے ہیں دین کے، غریب بچیوں کے شادی کے، بیماروں کے، کیسے کیسے تقاضے آتے ہیں، لیکن اللہ انہی کے مال کو قبول کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ سب کو توفیق نہیں ہوتی، بہت سے ہوتے ہیں بینک میں پیسے سڑ رہے ہیں، لیکن توفیق نہیں کہ ان کے خاندان کے کسی غریب کی بچی کی شادی ہو جائے، ان کے خاندان کے کسی غریب بچی کی تعلیم ہو جائے، توفیق نہیں ہے۔ وہ بینک میں سڑ رہے ہیں، یہ بھی دنیا میں سڑ رہے ہیں، سڑتے سڑتے چلے جائیں گے، وہ وارث دوسرے حقدار ہو جائیں گے، لیکن کوئی نہ ان کی ذات کو فائدہ، نہ ان کی ذات سے دوسروں کو فائدہ۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے منصف تھے۔ وہ واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مصر کے ایک ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر شکایت کیے کہ مصر کے گورنر کے بیٹے کے ساتھ میرا گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہوا اور میں اس ریس میں جیت گیا، اور وہ ہارنے کے بعد بلا وجہ مجھ کو کوڑے مارے، آپ انصاف کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فوراً مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے کہ جیسے ہی میرا خط پہنچے آپ تک، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے ہی خط پہنچا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ جو مصری تھا جس نے دعویٰ کیا تھا، اس سے پوچھے کیا انہوں نے تمہیں مارا؟ حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کیا انہوں نے تمہیں مارا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے مارا، بلا وجہ مارا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھے کہ تم نے مارا ان کو؟ واقعی کیا تم نے مارا ان کو؟ کیوں مارا تم نے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں نے ان کو مارا ہے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی ان کی اور میری جو ہے گھوڑ دوڑ ریس کا مقابلہ ہوا اور پھر یہ مجھ سے جیت گئے، انہوں نے مجھے ہرا دیا، تو میں غصے میں آ کر میں نے ان کو مارا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا کہ یہ معاملہ تمہارے پاس ہوا، تم نے چونکہ تمہارے بیٹے کا معاملہ تھا، تم نے ان کو انصاف کیوں نہیں دلایا؟ تم گورنر تھے نا، تمہاری ماتحتی میں تھے نا یہ، تم نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین مجھے اس واقعے کا علم ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ان کے معاملے میں کیا ہوا، اور یہ شخص میرے پاس آیا ہی نہیں۔ اگر یہ میرے پاس آتا اور یہ پوری بات جیسے اب آپ کے پاس رکھا ہے میرے پاس رکھتا تو ضرور میں اس مسئلے کی تحقیق کر کے اگر میرا بچہ قصوروار ہوتا تو میں اپنے بچے کو ضرور کوڑے لگواتا، لیکن یہ میرے پاس آیا ہی نہیں اپنا مسئلہ لے کے، صرف آپ کے پاس آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کہ کیا آپ نہیں گئے حضرت عمرو بن عاص کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں سیدھے آپ کے پاس آ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوڑا منگوایا اور پھر اس آدمی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جتنے کوڑے انہوں نے تمہیں مارے تھے، جیسے مارے تھے ویسے ہی جتنے مارے تھے اتنے ہی تم مارو۔ گورنر کے بیٹے کو سزا مل رہی ہے، سارے درباریوں کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے، ابا کے سامنے، اللہ اکبر۔ آج معمولی باتوں میں اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے، ہمارے خاندان کا، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے دوست سنو، کتنا غلطی پر ہے تو بھی انہوں صحیح، کیوں بولے تو ہمارے دوست، کیوں بولے تو ہماری پارٹی میں ہی سونا، کیوں بولے تو ہمارے خیال کیوں نہ، غلط کرے تو بھی انہوں صحیح۔ وہاں دیکھو، چاہے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، غلطی پر ہے، سزا کا مستحق ہے، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو، باپ کے سامنے اسے کوڑے لگوا رہے ہیں۔ آج اللہ کی مددیں کیوں نہیں ہیں؟ آج پریشانیاں کیوں ہیں زیادہ؟ وہ اس لیے کہ آج ہماری زندگیوں میں سے انصاف ختم ہو چکا ہے۔ حق نہیں دیکھتے ہم، حق کیا ہے، ہم صرف اپنے دل کی ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ جسے صحیح کہے ہم اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آنکھیں کے سامنے اس کے ہزاروں غلطیاں ہوں، لیکن چونکہ انہیں ہمارے دل میں اس کی محبت ہے تو ہم اسے ساتھ دیں گے۔ اسے ایمان نہیں کہتے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ انبھکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جیسا انصاف تھا، وہ ویسا انصاف، ویسے منصف اللہ ہمیں بنائے، ویسے عادل اللہ ہمیں بنائے۔ ایسا انصاف تھا، ایسی وفائی تھی، ایسا ایمان تھا، تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے، دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایران کا ایک سپہ سالار، ابن کنز العمال میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایران کا ایک سپہ سالار تھا، اس کا نام تھا ہرمزان۔ کیا نام تھا؟ ہرمز تو نام آپ سنے ہوں گے ابھی بہت، تو ہرمزان ان کا نام تھا، بہت بڑے وہ سپہ سالار تھے، جرنیل تھے، فوجی، بہت انہوں نے تکلیفیں دی تھی اور کئی ایمان والوں کو قتل بھی کر دیے تھے۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ پکڑے گئے. جب وہ قیدی بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت عمر فاروق کے سامنے، اب کچھ ہی دیر میں ان کے قتل کا حکم جاری ہونے والا تھا، کیونکہ جرم سب کے سامنے. ان کو خود کو پتا تھا کہ میرا جرم ایسا ہے کہ قتل کے علاوہ اب میرے لیے کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی. ان کو پتا تھا کہ اب کیونکہ میرے ہاتھ سے کئی ایمان والے قتل ہو چکے، میں نے خود کئی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو قتل کیا، تو قتل کے بدلے میں قتل یہ، اور وہ بھی کون؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تھوڑی چھوڑیں گے. سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی مل سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو پانی پلاؤ. ایک پیالے میں ان کو پانی لا کر دیا گیا. وہ زمانے وہ پیالہ، پانی کا جو پیالہ تھا اسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو وہ پانی ابھی پیے نہیں، ایسے ہی پکڑے ہوئے، اور پھر گھبرا رہے کیونکہ ابھی قتل ہونا ہے، ابھی جان ان کی جانے والی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کیا بات ہے، پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو وہ کہنے لگا، وہ رمضان کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہیں میں پانی پینے سے پہلے ہی آپ مجھے قتل نہ کر دو. مجھے ڈر ہے کہیں پانی پینے سے پہلے ہی آپ مجھے قتل نہ کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. آرام سے، اطمینان سے تم پانی پی لو، بیٹھ کر اطمینان سے تم، جب تک میرا وعدہ ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، وہ پانی کا پیالہ نیچے ڈال دیا. اس پورا پانی پیا نہیں، وہ پانی کیا کر دیا، زمین پر ڈال دیا. اس سارے صحابہ حیران، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ کا وعدہ ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے، اب میں پی نہیں سکتا، آپ قتل کر نہیں سکتے. آپ نے وعدہ کیا تھا. گرچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بہت آیا. بھئی انسان کی دینداری، انسان کی اچھائی، اس کے اخلاق کا پتہ غصے میں چلتا ہے. غصے کی حالت میں اگر وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، غصے کی حالت میں اگر زبان سے وہ گالیاں نہیں بکتا تو واقعی اندر سے بنا ہوا ہے. دوسرے ٹائمہ میں سب اچھا رہا ہے، خالی رتی گاڑی کو ٹچ ہوا، اس کی گاڑی رتی ٹچ ہوگی سو غلطی سے پورے خاندان کو گنارا بولے تو انہیں ویسا کیا ابھی اس کی اصلاح ہو کو نہیں ہے، بول کو نہیں بات. دوستان کے ساتھ بہت اچھا ہے، گھر میں ذرا نمک زیادہ ہو گئی کہ تیز ہو گئی کہ نہیں کیا کی ایک کم سرس ہو گئے، لے پورے گھر کو سر کو اٹھایا. تمہارے اماں ویسے، تمہارے بھانا ویسے، پورے خاندان کو گنا رہا ہے. رتی بھی اس کے اخلاق نہیں بلکو، رزیل عادت ابھی اس کے اندر نہیں بلکو نہیں بلکو، رزیل کر کو بولتے نہیں، ایسا کچھ بولنا چاہیے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو غصے کے وقت انسان کو نہیں، بہت سارے لوگ یعنی گالی دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن غصہ آیا تو گالی بھی دے آتے ہیں، کچے کچے گالیاں دیتے ہیں. کئی کو بھائی تمہیں اتنے نیک انسان نہیں حضرت، وہ ذرا غصہ آگا دیال کو سمجھتا ہے، دوسرا کیا ہے بھائی غصے کے ٹائم کچھ معلوم ہوتا سو انہیں اچھا کہ برا بول کو، صحیح بات ہے. تو غصے کے وقت میں بھی ہمیں اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، اٹھا کر پٹک دے سامنے والے کو، انہیں پہلوان نہیں. غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے، غصے میں اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے جسم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، جو پیارے نبی کے طریقے کے خلاف ہو. دین کے خلاف کوئی کام غصے میں نہیں کرتا تو واقعی وہ بنا ہوا ایمان ہے، واقعی وہ مومن ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ بہت آیا، لیکن چونکہ وعدہ کیے تھے کہ جب تک تم پانی نہیں پیو گے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اور پھر اس نے پانی تو پھینک دیا.
تو اپنے وعدے پر رہتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا چھوڑ دو، جانے دو۔ وہ چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ اتنا بڑا قاتل تھا وہ، لیکن وعدہ، وفاداری، جو وعدہ کی اس کو نبھانا۔ آج میرے عزیز ساتھیوں ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ کب آتی؟ صبح کو، صبح ہوگی اب بھی آپ کب آتی؟ نہیں شام کو۔ کب دیتی؟ وہ ہوتا نا، کب دیتی پیسے؟ یہ صبح دے دو تم، ایک مہینے کے بعد دیال تو کر کو منگ لیتی، نہیں بات وہ یہ مہینہ جا کو، سال جا کو، پھر بھی کیا بھی وعدہ کر کو بے وفائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری، وہ گیا، وہ چلا گیا وہاں سے چلا گیا، وہ دور گیا، جا کر اس نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پھر دوڑتا ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کو آیا اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین اب مجھے آپ کلمہ پڑھائیے۔ اور پھر حضرت عمر نے کلمہ پڑھایا اور اس نے کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے پہلے ہی کیوں نہیں پڑھ لیا؟ تو وہ کہنے لگا، ہرمزان کہنے لگا اگر میں پہلے کلمہ پڑھتا تو لوگ یہ کہتے عمر کے تلوار کی ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تلوار کے ڈر سے نہیں، عمر کے ڈر سے نہیں، بلکہ اسلام کی سچائی اور مسلمانوں کی وفاداری کو دیکھ کر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ دنیا میں اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اس لیے میں ایمان میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے ان کے اخلاق! اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اللہ سب کو ہمیں جو صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔